ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. آج کا ٹاپک میں سوچ رہا تھا کیا بولا جائے. بہت سارے موضوعات ہو جاتے ہیں. تو عید قریب ہے تو عید سے متعلق بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. پھر ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام کا جو ہمارا لیکچر ہے اس سے متعلق بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ قربانی کے مسائل سے متعلق بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب اس میں یہ والی چیز چوز کرنا کہ ٹاپ پریورٹی پہ کون سا کوشچن رکھا جائے اور کوشش یہ کرنا کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر بات بھی مکمل ہو جائے. تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ بول رہے ہیں تو الحمدللہ اتنا نہیں پرابلمیٹک, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ضرور مشکل ہوتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ کل پرسوں کا 1 سے 2 واقعات تھے جنہوں نے مجھے جوڑ دیا. ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سے کوئی شخص جو ہے وہ برائی کی ریکویسٹ کرے, یعنی کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کرے, تو یہ آپ نہ سوچیں کہ وہ برا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اعمال اس درجے پہ چلے گئے ہیں کہ لوگ آپ سے ان باتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسا کیوں میرے کو خیال آیا, حضرت کی یہ والی چیز کیوں میرے دماغ میں آ گئی. دیکھیں ابھی کیا ہوا کہ 1-2 دن پہلے میرے ایک کلائنٹ نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا رہا ہوں, تو کیا میں ان کی عمر چھوٹی لکھوا دوں. میں نے انہیں کہا یار تم مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھتے ہو, یعنی کہ میں اتنا کہ گڑ چکا ہوں دین سے کہ میں حرام چیز کے بارے میں واضح حرام ہے, جھوٹ بولنا واضح حرام. مومن سب کام کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اس کے بارے میں تمہیں بولوں کہ ہاں یار کر لو. میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم برے ہو, کہ میں آج اپنے آپ کو کھنگال رہا ہوں کہ میں اس لیول پہ چلا گیا ہوں کہ لوگ میرے سے ایسی واضح چیزوں کے بارے میں بھی رائے لیں گے اور ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ شاید میں یہ بھی یس کرتا ہوں گا. اسی طرح سے چند خواتین نے میرے سے کہا کہ ہماری والدہ یہ کہتی ہیں کہ شادی کے لیے جب آپ سے کوئی عمر پوچھے تو آپ نے عمر اپنی غلط بتانی ہے, یعنی کہ کم بتانی ہے. میں نے کہا کبھی آپ یہ سوچتے نہیں ہو کہ جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی. میں نے کہا اسی وجہ سے آپ کے گھروں کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. یقین کریں مر جاتے ہیں, لیکن کیا ہے کوسنے, رب پہ کوسنے, دوسروں پہ کوسنے. ارے بھائی کیا دھرا تو سارا اپنا ہے. رب نے تو بولا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, لیکن کیا ہے شیطان کہتا ہے کہ یار اگر صحیح عمر بتا دی تو تمہاری شادی نہیں ہوگی, صحیح عمر بتا دی تو تمہاری ایجوکیشن میں نوکری نہیں لگے گی, یار تم سے دوسری عمر والے نوکری لے کے چلے جائیں گے. یہ کون ڈال رہا ہے؟ یہ شیطان ڈال رہا ہے ہمارے دل میں. اسی طرح ایک اور سوال ہمارے پاس آیا کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اورل سیکس کر لینا چاہیے. یار یہ سوال سن کر میں ہل گیا یار. یعنی کہ جس زبان سے آپ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو ان کو ان گندی جگہوں کو چاٹنے کے لیے تم رکھ لو گے. یہاں تو یہ وعدہ کر لو کہ آج کے بعد آپ نے اس زبان سے اللہ کا اور نبی کا نام نہیں لینا. تو بالکل یہ حرکتیں کریں, یہ گندے گندے کام کریں سارے کے سارے. اور اگر کرتے ہو تو
کیا آپ کو اپنے آپ سے گند نہیں آئے گی؟ کیا آپ اس منہ سے یار، اگر ہم ان ہاتھوں سے گندگی صاف کر رہے ہوتے ہیں تو گلوز پہنتے ہیں، اس کے بعد بھی 10 دفعہ ہاتھوں کو دھو رہے ہوتے ہیں کہ یار ان ہاتھوں کو ہم نے کیا کیا کہ صفائی کے لیے. آپ منہ سے ایسے کام. اور اس پر بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جنہوں نے آپ کو یہ ترغیب دی ہے، آپ کو ان سے بھی جلد سے جلد علیحدہ ہونا ہے، کیونکہ وہ خود تو بے دین ہیں ہی ہیں، آپ کو بھی بے دین کر رہے ہیں. اور آپ کو دیکھو آپ کس لیول پر جا چکے ہو، اس چیز کو مسئلے کے طور پہ پوچھ رہے ہو. کل کو تو آپ پوچھو کہ زنا کی اجازت دیتے ہیں، صحیح ہے، کل کو آپ بولو گے کہ یار بیٹی کے ساتھ خواہش پوری کر لوں میں. یعنی کہ میں اس کا ٹائٹل جو لگانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے غصہ کیوں آیا. میرے قریبی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ مجھے بہت کم غصہ آتا ہے، لیکن جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ اتنا دین سے دور، اتنا دین سے دور کہ اپنی نفس کی خواہش کے لیے سب کام کر لیں گے، یعنی کہ اس کے لیے شریعت کے مسئلے تلاش کرنے بیٹھ گیا. یار جھوٹ کے لیے آپ نے مسئلے تلاش کرنا شروع کر دیے. یہی چیز اگر ان سے دین کے بارے میں کہی جائے کہ یار یہ ایک اضافی عبادت کر لیتے ہیں، نہیں میرے پہ تو واجب ہی نہیں ہے. اب یقین کیجئے گا ایسے سارے لوگ زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، نمازوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، والدین کے حقوق میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن کیا ہے، شیطان مکمل طریقے سے ان کو دل و دماغ پر چھا چکا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ اپنے گناہوں کی تصدیق کے لیے مسائل تلاش کرتے ہیں، تو ڈریں اس دن سے جب آپ کو عبرت بنا دیا اور کنفرم بنایا جائے گا. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کو عبرت نہیں بنایا جائے گا. اگر آپ نے اسی طرح کا رویہ رکھا تو ضرور بنایا جائے گا آپ کو عبرت. کیوں؟ آپ سے پہلے والوں کو بھی عبرت بنایا گیا تھا. آج ان کا جو نام لیوا ہیں وہ کس طریقے سے نام لیے جاتے ہیں آپ تاریخ پڑھ کے کبھی دیکھ لیں. شیطان کے جتنے حامی تھے وہ عبرت ہی بنے ہیں. صرف اچھے طریقے سے نام ان کا لیا گیا ہے جو کہ رب کی مانتے تھے. تو میں آج کی گولڈن بات کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ جن کے دماغوں میں یہ سوال آتے ہیں، جو اس طرح کے ایکشن کے لیے شرعی مسئلے تلاش کر رہے ہیں، وہ تو ایمان کے نچلے درجے پر چل ہی گئے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگوں سے جو ایسے مسئلوں کی گواہی مانگتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ایمان کو کھنگالنا پڑے گا کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اب لوگ ہم سے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اگر میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو اس دنیا اور اس دنیا میں گواہی ضرور دیجیے گا. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.